یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ مدینے کے سفر میں بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپ نے نماز پڑھائی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی۔ امیر اہل سنت، یہ بتائیے یہ غار کیا ہوتا ہے اور آپ کو یار غار کیوں کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بڑا پیارا ایمان افروز سوال ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی۔ یار کے معنی ویسے دوست ہوتے ہیں، یہ یار، دوست، ساتھی، رفیق۔ غار کس کو بولتے ہیں یہ بھی کہا ہے، غار عربی لفظ ہے، غار کو کہف بھی بولتے ہیں۔ سورہ کہف قرآن کریم میں یہاں بھی کہف کے معنی غار ہے۔ ایک ہی چیز کے کئی نام ہوتے ہیں نا، تو یہ پہاڑ میں سمجھو کہ بڑا سوراخ ہوتا ہے، پتھر تھوڑے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ یعنی کہ ایک سوراخ سا بنا ہوتا ہے جس میں انہی پتھروں کی دیواریں بھی ہوتی ہیں، تو اس کو غار بولتے ہیں۔ یہ بعض اوقات بہت گہرے گہرے ہوتے ہیں۔ غار کو انگلش میں کیو بولتے ہیں، ہمارے ہاں تو مشہور یہ اردو میں، گجراتی میں اور دیگر پتہ نہیں کن کن زبانوں میں غار ہی مشہور ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے غار ثور، ماشاءاللہ یہ غار ثور یہ وہی خوش نصیب غار ہے جس میں ہمارے مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور یار غار و یار مزار عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ تو یہاں انہوں نے یعنی کہ وہ کفار پیچھا کر رہے تھے، تو یہاں ان صاحبان نے غار کو مشرف کیا تھا، اپنے قدم چومنے کی اجازت بخشی، بلکہ بدن چومنے کی بھی اجازت بخشی، یہاں قیام بھی کیا۔ کم و بیش 3 دن اس غار کو خوشبودار کیا اپنے وجود مسعود سے، اپنے بدن مبارک سے۔ تو یہ اس لیے وہ یار غار کہتے ہیں کہ غار میں ساتھ تھے، غار کے ساتھی تھے۔ اللہ کی شان ہے نا، غار تو 1000 ہیں لیکن اس غار کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہوا، تو یہ کتنا مشہور ہو گیا ہے کہ آج بھی لاکھ دشوار ہے لیکن وہ عاشقان صحابہ و اہل بیت اس غار کا دیدار کرتے ہیں۔ یہ کافی اونچائی پر ہے، وہ پہنچنے والے۔ اللہ ہم سب کو بھی اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ اب دیکھو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کو نوازا، اور کس طرح یہ حضرات کہ ہٹا کٹا آدمی بھی تھک جائے، اتنا اونچائی ہے، آپ پہنچے آدمی تھک جائے۔ اللہ اللہ، 4610 فٹ غار ثور کی اونچائی ہے۔ عاشقان صحابہ و اہل بیت کی بھی ہمت ہے نا، جو پہنچ جاتے ہیں۔ چاہے پھر رکاوٹیں، یہ نہیں کہ وہاں کوئی سہولتیں اور اے سی لگے ہوئے ہیں اور رہنماؤں کا انتظام ہے، آئیے آئیے آئیے، مخمل بچھے ہوئے، کارپیٹ، کچھ بھی نہیں۔ مطلب رکاوٹیں ہیں، اسپیڈ بریکر ہیں، بولتے اسپیڈ بریکر بھی پہنچ جاتے ہوں گے، لیکن یہ کہ عاشقان صحابہ و اہل بیت کا راستہ کون روک سکتا ہے؟ یہ پہنچ ہی جاتے ہیں۔ وہاں جا کر لوگ کیا کرتے ہیں؟ نفلیں پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، عشق رسول میں اشک بہاتے ہوں گے، اور کیا کریں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔